ضلع عادل کے بوت منڈل کے دیال دنور علاقے میں ایک ریچھ کے حملے نے دہشت پھیلا دی۔ اس جنگلی جانور نے 8 افراد پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا اور 7 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد محکمہ جنگلات کے حکام نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ریچھ کو بے ہوشی کا انجیکشن دے کر پکڑ لیا۔ مقامی افراد کے مطابق یہ ریچھ گزشتہ چند دنوں سے مویشیوں پر بھی حملہ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے کسانوں اور دیہاتیوں میں شدید بے چینی پائی جا رہی تھی۔ ضلع کے ابیاس آباد کے کاغذ نگر بلدیہ اور آصف آباد بلدیہ کے رائے شماری سے متعلق آج ضلع ایس پی نیتیکا پنت IPS اور ڈسٹرکٹ کلکٹر کے ہریتا IAS نے دونوں رائے شماری کاؤنٹر کا جائزہ لینے کے بعد ڈسٹرکٹ کلکٹر کے ہریتا IAS نے صحافتی بیان میں کہا کہ کاغذ نگر بلدیہ میں 30 وارڈ کے لیے DVK ہائی اسکول میں 2 راؤنڈ میں تمام رائے شماری مکمل کر لی جائے گی۔ اس کے علاوہ آصف آباد بلدیہ کے 20 وارڈ کے لیے سوشل ویلفیئر ریزیڈینشیل اسکول و کالج میں 2 راؤنڈ میں رائے شماری مکمل کر لی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ رائے شماری سے متعلق تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ نظام آباد میونسپل کارپوریشن انتخابات کے سلسلے میں پولی ٹیکنک کالج میں اسٹرانگ رومز قائم کرتے ہوئے ووٹوں کی گنتی کے لیے جامع انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پولنگ کے اختتام کے بعد بیلٹ باکسوں کو سخت سیکیورٹی میں منتقل کرتے ہوئے اسٹرانگ رومز میں محفوظ کیا گیا، جہاں 24 گھنٹے نگرانی کے لیے CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور پولیس کے خصوصی دستے تعینات کیے گئے ہیں۔ ضلع جگتیال میونسپل الیکشن کی گنتی کے دوران 450 پولیس اہلکار کیے جائیں گے تعینات۔ جیت وکٹری ریلیوں پر مکمل پابندی رہے گی۔ صرف ان لوگوں کو کاؤنٹنگ مرکز میں جانے کی اجازت ہوگی جن کے پاس الیکشن کمیشن کی جاری کردہ شناخت کارڈ ہوں گے۔ ضلع SP اشوک کمار IPS نے بتایا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی کے دوران 450 پولیس اہلکار تعینات کیے جا رہے ہیں۔ ضلع کلکٹر ستیہ پرساد IAS کے ساتھ گنتی مرکز SKNR ڈگری کالج کے انتظامات کا معائنہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ووٹوں کی گنتی کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے 3 درجاتی سیکیورٹی برقرار رکھی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کیا گیا ہے اور اس پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ جگتیال بلدیاتی انتخابات کی گنتی کے لیے سب تیاریاں مکمل۔ دوسرے عام بلدی انتخابات کے لیے ضلع کی 5 میونسپلٹیوں کی گنتی کے عمل کا مرکز SKNR ڈگری کالج جگتیال میں قائم کیا گیا ہے۔ اس مرکز کا معائنہ ضلع کلکٹر B ستیہ پرساد اور ضلع SP اشوک کمار نے کیا۔ عہدیداروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ گنتی کے انتظامات اور حفاظتی انتظامات پر خصوصی توجہ دیں۔ گنتی مرکز میں نصب CCTV کیمروں کے کام کاج کا معائنہ کیا گیا۔ ضلع کے ابیاس آباد کے کاغذ نگر میں CITU قائدین اور خواتین کی جانب سے بڑے پیمانے پر مرکزی BJP حکومت کی جانب سے اجرائی کیے گئے 4 کوٹ قانون کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ بھاری ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر CITU قائدین منجم آنند اور منجم سرینواس نے مرکزی BJP حکومت پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ لیبر قانون کے تحت مرکزی حکومت مزدوروں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ انہوں نے اس کالے قانون کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ ضلع KB آصف آباد کے سیرپور ٹاؤن منڈل میں بس اسٹینڈ کے احاطے پر کاغذ نگر سے مہاراشٹر کو جانے والی R&B سڑک پر CPM اور CPI قائد 4 نے اپنے ہمراہ آنگن واڑی ٹیچرز اور مزدور خواتین کے ساتھ مل کر راستہ روکو احتجاج کیا۔ اس موقع پر احتجاجیوں نے مرکزی حکومت پر الزام لگایا اور کہا آنگن واڑی اساتذہ کے مسائل کی یکسوئی کرنے میں حکومت ناکام ثابت ہوئی۔ اسی وجہ سے مزدور اور آنگن واڑی اساتذہ کو کافی دشواریوں کا سامنا ہے۔ فوری طور پر لیبر کوڈ قوانین آنگن واڑی ٹیچرز کے مسائل کو یکسوئی کرنے کا مرکزی حکومت سے احتجاجیوں نے مطالبہ کیا، ورنہ بڑے پیمانے پر احتجاجی دھرنے پروگراموں میں شرکت کرنے کا حکومت کو انتباہ دیا۔ لگ بھگ 1 گھنٹے تک احتجاج کے دوران ٹریفک نظام درہم برہم ہو گیا تھا۔ کریم نگر میونسپل کارپوریشن میں 66 ڈویژنوں کے لیے انتخابات میں ووٹنگ کا فیصد 62.98 درج کیا گیا۔ جیمیکوٹا میونسپلٹی میں 30 وارڈوں کے انتخابات میں ووٹنگ فیصد 79.81 رہا۔ حضور آباد میں 30 وارڈ کے انتخابات میں ووٹنگ کا تناسب 81.47 رہا اور چپا جنی میونسپلٹی کے تحت 14 وارڈوں میں ووٹنگ کا فیصد 78.76 رہا۔
کسان نگر میں انتخابی ضابطوں کی خلاف ورزی، کریم نگر MLA جی کملاکر اور 2 دیگر کے خلاف الگ الگ واقعات میں کل 3 مقدمات درج۔ پولیس نے شہر کے کسان نگر میں انتخابی ضابطوں کی خلاف ورزی پر 3 الگ الگ مقدمات درج کر لیے ہیں۔ پولیس نے نقد تقسیم کرنے والے 2 افراد کو بھی سلسلے میں گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے کسان نگر میں اس اطلاع کی بنیاد پر چیکنگ کی کہ ووٹروں کو لبھانے کے لیے رقم تقسیم کی جا رہی تھی، اور اس چیکنگ کے دوران 2 افراد کو ووٹروں میں الگ الگ نقدی تقسیم کرتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے سیپو ٹاؤن کے دینی مدرسہ فیض العلوم میں آج مقامی محترم مدرسہ فیض العلوم مولانا مفتی رفیق قاسمی کے زیر نگرانی بعد نماز عصر تا عشاء خصوصی سالانہ جلسہ تکمیل حفظ قرآن و دستار بندی جلسے میں مہمان مقرر مولانا عبدالمعیز شمزی قاسمی جگتیال، مسعود صاحب قاسمی منشیال کے علاوہ علماء کرام شرکت کر رہے ہیں۔ مولانا مفتی رفیق قاسمی نے تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ شرکت کرتے جلسے کو کامیاب بنایا جائے۔ گمبھیراؤ پیٹ منڈل کے ناگم پیٹ میں نومنتخب گرام پنچایت سرپنچ ایم راجی ریڈی کے اعزاز میں تہنیتی تقریب منعقد ہوئی۔ کودونڈری گاندھی راؤ نے نشال اڑا کر مبارکبادی دی۔ اس موقع پر گاؤں کے نائب سرپنچ نوین کمار، وارڈ ارکان، مقامی سیاسی و سماجی قائدین، سابق MPP انجی ریڈی، راجی ریڈی اور دوسرے بھی موجود تھے۔ اقلیتی اقامتی اسکول کے عہدیدار RLC عبدالبصیر ویجیلنس آفیسر احمد ضیاء عبدالحمید نے بچ کنڈا اقلیتی اقامتی اسکول کا اچانک دورہ کیا، اور اس دورے کا مقصد ادارے کی تعلیمی سرگرمیاں، بنیادی سہولیات، صاف صفائی کے انتظامات کا جائزہ لینا تھا۔ RLC بصیر ویجیلنس آفیسر احمد ضیاء حمید نے کلاس رومز، ہاسٹل، کچن، بیت الخلاء کا بھی معائنہ کیا۔ اسکول عملے کو مؤثر صاف صفائی کے انتظامات اور طالبات کے لیے صحت مند ماحول فراہم کرنے پر اطمینان کا بھی اظہار کیا۔ عہدیداروں نے ہاسٹل مقیم طالبات سے بھی براہ راست ملاقات کی، ان کے مسائل، تعلیمی پیش رفت اور سہولیات کے بارے میں ان سے خود دریافت کیا۔ اسکول میں فراہم مڈ ڈے میل کا معائنہ کیا اور طلباء کے ہمراہ مڈ ڈے میل کا ذائقہ بھی لیا۔ انہوں نے تدریسی عملے کے ہدایت دی کہ تعلیمی معیار کو بہتر بنایا جائے۔ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ طلباء کی ہمہ جہت ترقی کے لیے سنجیدگی سے کام کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر اسکول پرنسپل سوامی، تدریسی و غیر تدریسی عملہ بھی موجود تھے۔ سب کلکٹر بودھن وکاس میتھو نے وجے میری ہائی اسکول بودھن کا دورہ کیا، جہاں 13 فروری کو منعقدہ ووٹوں کی گنتی کے عملے کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر موجود عہدیداروں سے تفصیلات بھی طلب کی اور رائے شماری کے کاموں کو منظم اور شفاف انداز میں پورا کرنے کی ہدایت دی۔ بودھن کے اٹپری سب انسپکٹر پولیس نے اپنے پریس نوٹ میں بتایا کہ 11 فروری کی رات ڈیوٹی انجام دینے والے موہن کانسٹیبل اور سائی کمار کو 4:30 بجے ایک ٹپر لاری مشتبہ حالت میں گزرتی پائی گئی، جس کی تلاشی لینے پر پتہ چلا کہ اس ٹپر کے ذریعے غیر مجاز طریقے پر ریت منتقل کی جا رہی تھی۔ کانسٹیبل کی شکایت پر لاری کو ایئرپلی پولیس کی تحویل دے کر ڈرائیور لاری مالک کے خلاف رجسٹر کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی گئی۔ بودھن کے موضوع مینارپلی ایکس روڈ پر واقع کما سنگم بھون میں سرکاری کاکتیہ چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر اہتمام وید سروستی کی 30 سالہ تقریب نہایت احترام کے ساتھ منعقد کی گئی۔ ضلع کے آصف آباد کے کاغذ نگر میں ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلیکٹر ریونیو ڈیوڈ نے اپنے ہمراہ میونسپل کمشنر تروپتی، الیکشن ٹرینر محمد آصف کے ساتھ مل کر کاغذ نگر بلدیہ رائے شماری سے متعلق RO کاؤنٹنگ سپروائزر، کاؤنٹنگ اسسٹنٹ کو ایک روزہ رائے شماری سے متعلق خصوصی تربیت دی گئی۔ اس موقع پر ماسٹر الیکشن ٹرینر محمد آصف نے کاغذ نگر بلدیہ کے 30 وارڈ میں رائے شماری سے متعلق تفصیلی طور پر خصوصی تربیت دی گئی۔ نظام آباد میں میونسپل کارپوریشن انتخابات کی پولنگ 11 فروری کو اپنے اختتام کو پہنچی، جس کے بعد اسٹرانگ رومز اور کاؤنٹنگ مراکز پر حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ پولیس کمشنر نظام آباد پی سائی چیتنیا کے مطابق پالی ٹیکنیک کالج میں قائم کاؤنٹنگ سینٹر اور اسٹرانگ رومز کا معائنہ کرتے ہوئے اداروں کی ہدایت دی کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی روک تھام کے لیے فل پروف سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ بچکنڈا میں بلدی انتخابات کے تحت جملہ رائے شماری ووٹوں کی گنتی عمل میں آئے گی۔ تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اس بلدیہ میں 12,000 سے بھی زائد رجسٹر ووٹرز تھے، جن میں سے 10,000 سے زائد ووٹ ڈالے جا چکے ہیں۔
पोलिंग के बाद तमाम वोट बॉक्स सख्त सिक्योरिटी के दरमियान महफूज मकामात पर दिए गए हैं। उम्मीदवारों उनके हामियों में बेचैनी है और सबकी नजरें गिनती पर मरकूज हैं। अब देखना ही होगा कि अवाम का एतमाद किस उम्मीदवार के हक में जाता है। जिले इरफान अली रियासती अक़लियती सेल के सदर मुकर्रर। निज़ामाबाद जिले अक़लियती सेल के सदर मोहम्मद इरफान अली को कांग्रेस पार्टी के रियासती अक़लियती सेल का सदर मुकर्रर कर दिया गया। इस सिलसिले में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने बाज़ाब्ता अहकाम जारी कर दिए हैं। मोहम्मद इरफान अली तकरीबन 5 सालों से जिले अक़लियती सेल के सदर की हैसियत से काम कर रहे हैं और ये सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ के करीबी रुफ़ा में शुमार होते हैं। पार्टी सरगर्म में मुतहरिक किरदार अदा करते हैं। इरफान अली को रियासती माइनॉरिटी सेल के सदर मुकर्रर किए जाने पर उनके हामियों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई है। इरफान अली ने भी कांग्रेस आला कमान का शुक्रिया अदा किया।